تو حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیہ رحمت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال ہمارے حضور کے معجزہ معراج کا بیان فرما رہا ہے، اور خاص الخاص اہتمام کے ساتھ فرما رہا ہے، کیونکہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں سیر کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، اور یہ سیر اس لیے کروائی کہ وہ ہمارے عبد خاص ہماری نشانیوں کو دیکھیں، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ خیال رہے کہ میرے حضور کے معجزہ معراج کا بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے اپنی پاکی سے بیان کو شروع فرمایا۔ دراصل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ دراصل وہ کائنات والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دنیا والوں معراج کے سفر حسین کو اپنی عقل ناصاف پہ نہ بولتے رہنا، بلکہ معراج کروانے والے کو دیکھنا، اور وہ معراج کروانے والا سبحان بھی ہے، وہ رب ذیشان بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے۔ وہ کسی آخر کے نے کہا سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ بچھان والا، سنجیا تانت تے گیا مطلوب اوتھے جبرائیل سی سد لے جان والا، بازے کہندے بے دروازیاں دے کیویں گیا عرش تے جان والا، ابر بلا عقل میں تے دخل کیے جانے جان والا یا نہ جان والا۔ اور پھر یہ بھی خیال رہے کہ حرکت کے لیے محرک اور متحرک دونوں میں استعداد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ریلوے انجن میں قوت دینے، حرکت دینے کی طاقت تو موجود ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے چھوٹا سا ریڑا باندھ دیا جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں بہ جائے گا، کیونکہ انجن میں حرکت دینے کی استعداد ہے، لیکن وہ چھوٹے سے ریڑے میں اتنی تیزی کے ساتھ حرکت کرنے کی استعداد نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ریل گاڑی میں حرکت کرنے کی استعداد موجود ہے، لیکن اس کے آگے اگر گدا باندھ دیا جائے تو پھر بھی حرکت واقع نہیں ہوگی، حرکت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ گدے میں حرکت دینے کی استعداد موجود نہیں ہے۔ حرکت کب ہوگی؟ جب متحرک میں بھی حرکت کی استعداد ہوگی اور محرک میں بھی حرکت دینے کی استعداد موجود ہوگی۔ اب دیکھیے معراج کی رات، سفر معراج کو کہ جانے والے محبوب دیوار ہیں، لے جانے والا سبحان پروردگار ہے، تو سفر کی تیزی کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو محبوب کریم عرش معلیٰ سے ہو کے واپس بھی تشریف لے آئے، لیکن وضو کا پانی بھی چلتا رہا، بستر بھی گرم رہا اور کنڈی بھی ہلتی رہی۔ اور پھر چونکہ اس سفر معراج کا بیان کرتے ہوئے رب کریم نے اپنے آپ کو فرمایا سبحان اللہ اسری بعبدہ، تو اس لیے رب کو بھی سبحان وہی مانتا ہے جو محبوب ذیشان کے معراج ذیشان کو مانتا ہے۔ اور پھر چونکہ رب ذوالجلال نے اس کا بیان کرتے فرمایا سبحان اللہ اسری بعبدہ، اس لیے آج ہماری محفل جو ہے یہ بھی سبحان اللہ کی صداؤں سے اس کو گونجنا چاہیے، اور ہر زبان پہ سبحان اللہ کے کلمے مچلنے چاہیے، کیونکہ یہ رب ذوالجلال کی سنت ہے کہ ذکر معراج سن کے سبحان اللہ کی صدائیں آنا، یہ ہمارے رب کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اسری بعبدہ کہ اپنے عبد خاص کو سیر کروائی، یعنی آج محبوب کریم کائنات سماوی کی سیر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جس طرح میرے حضور زمینوں کے بادشاہ ہیں، اسی طرح آسمانوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ جس کی توجہ ہے وہ حضور کے ساتھ بتائیں۔ سبحان اللہ۔
آپ سب کو اٹھا کے میری طرف دیکھ کے میرے ساتھ بات کریں گے، میں آپ کے ساتھ بات کروں گا. سب کو جھکایا ہے، ایسے بات نہیں کریں گے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، اللہ اکبر. 2 وزیر زمین میں ہیں. اور آقا نے فرمایا وزیر آیا فی السماء جبرائیل و میکائیل و وزیر آیا فی الارض ابو بکر و عمر. آقا نے فرمایا میرے آسمانی وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، اور میرے زمینی وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے. اور یہ خیال رکھیں کہ وزارت وہیں پہ قائم ہوتی ہے جہاں حکومت قائم ہوتی ہے. تو اس لیے جس طرح زمینوں پہ میرے حضور کی حکومت قائم ہے، اسی طرح آسمانوں پہ بھی حکومت قائم ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. اور پھر رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب کہ آپ اس طرح زمین کی سیر فرما کے زمین کو بہانے عطا فرماتے ہیں، تو یہ آسمان بھی آپ کے قدموں کی خیرات لینے کے لیے ترس رہے ہیں. میرے محبوب لہٰذا ادھر بھی سیر فرما کے ان کے مقدر کو بھی جگہ دے جائیں. میرا مقدار یہ کہتا ہے آسمان کہتے کو ہوں گے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل کی چمکا دے چمکانے والے. اور پھر رب ذوالجلال نے فرمایا بے اب دیکھیں. اس سے معلوم ہوا کہ ساری مخلوقات جو ہیں وہ رب کی عبد ہیں اور میرے حضور عبدہ ہیں. اور قلندر لاہوری نے عبد اور عبدہ میں فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر ما سراپا انتظار و منتظر. قلندر لاہوری کہتے ہیں عبد وہ ہے کہ جو انتظار کرتا ہے، عبد وہ ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے، عبد وہ ہے جو فریاد کرتا ہے رب عالمین مولا اپنا جلوہ دکھا، لیکن جواب دیتا تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن اب تو کہتا بھی نہیں، لیکن اسے کہا جاتا ہے ان اللہ اشتاق علیہ کا پیارے محبوب اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. اب تو یہ فریاد کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اپنا جلوہ دکھا، لیکن جواب ملتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن اب تو وہ کہتا بھی نہیں، پھر تقاضوں کے ساتھ بلایا جاتا ہے. امام اہل سنت بولے اور کہنے لگے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش رنگ ترانی، کہیں تقاضے بسان تیری. سبحان اللہ. اور پھر یہ خیال رہے کہ عبد جسم اور روح کو کہتے ہیں، یعنی جسم اور روح دونوں ملے تو عبد بنتا ہے. اللہ اکبر. تنہا جسم کو بھی عبد نہیں کہا جاتا، تنہا روح کو بھی عبد نہیں کہا جاتا. آپ نے فرمایا بے عبد ہی اسرا بے عبد ہی. اس سے معلوم ہوا کہ میرے حضور کے جسم پاک کو بھی معراج ہوئی ہے، آقا کی روح پاک کو بھی معراج ہوئی ہے. حضور کی یہ معراج جسمانی بھی تھی اور روحانی بھی تھی. سبحان اللہ. اور پھر آپ کا عبد روح ہونا یہ آپ کے نور ہونے کے بھی خلاف نہیں ہے. آپ کا کریم کا عبد روح ہونا نور ہونے کے، آپ کے نور ہونے کے بھی خلاف نہیں ہے، کہ اللہ کے سارے فرشتے نور ہیں. ہے یا نہیں؟ کسی نے آج تک اختلاف کیا فرشتوں کی نورانیت میں؟ کسی نے فرشتوں کی نورانیت کا انکار کیا ہو؟ اللہ کے سارے فرشتے نور ہیں، لیکن قرآن کریم ان کو عباد اور مکرمون کے نمبر سے یاد فرماتا ہے. پھر یہ چاند سورج ستارے یہ سارے اللہ کے بندے ہیں اور سارے نور ہیں. تو اس لیے عبد ہونا میرے حضور کا عبد ہونا آپ کی نورانیت کے خلاف نہیں ہے. دراصل مقام عبدیت یہ معرفت کے عروج کا نام ہے. معرفت کے عروج کا نام مقام عبدیت ہے. یعنی معلوم ہوا کہ رب ذوالجلال نے جو عرفان میرے حضور کو عطا فرمایا وہ اور کسی کو عطا نہیں فرمایا. سب کا عرفان من الخالق الى الخلق ہے، من الخلق الى الخالق ہے. یعنی سب کا عرفان ہے وہ خلق سے خالق کی طرف ہے، لیکن میرے حضور کا عرفان من الخالق الى الخلق ہے، خالق سے خلق کی طرف ہے. یعنی سب کا عرفان وہ صفات تک ہے، میرے حضور کا عرفان رب کی ذات تک ہے. اللہ اکبر. اور پھر بے عبد ہی پہ جو پہلی بار ہے یہ حرف جارہ ہے، حرف جر ہے، اور حرف جر میں کشش ہوتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ حرف جر میں کیا ہوتی ہے؟ کشش ہوتی ہے، یعنی کھینچنے والی ہوتی ہے.
تو یہ یہاں حرف جار، یہ با حرف جار اس لیے وارد کی گئی کہ دنیا والوں کو بتانا تھا اس اپنے خاص محبوب کو معراج کروایا جا رہا ہے، وہ ساری کائنات کو اپنی طرف کھینچنے والے ہیں، جو بھی ان کو دیکھ لیتا ہے انہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور چشتی مرحوم کہنے لگے کہ اعجاز نظر میں چھو دی جو آوے پھر تجاوے، خود پودے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آدم ایڈا سونا مائی سنو کدرے نظر نہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب یہاں آپ کسی بدبخت نادان کے سامنے اگر یہ بات کریں کہ میرے حضور ساری کائنات کو اپنی طرف کھینچنے والے ہیں، جو دیکھتا ہے بس انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، تو کوئی منکر بدبخت آپ کو پریشان کرنے کے لیے اعتراض کر سکتا ہے کہ ابو جہل نے بھی تو دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی تو دیکھا تھا، وہ کیوں نہ کھینچے؟ تو میاں بلا تشبیہ و بلا تمثیل آپ کو پھر ایک بات سناتا جاؤں، ایک بات سمجھاتا جاؤں۔ مقناطیس کا کام ہے کھینچنا، لیکن وہ اس کو ہرگز نہیں کھینچتا اس میں استعداد نہیں ہوتی۔ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، مٹی کو نہیں کھینچتا، ریت کو نہیں کھینچتا، پتھر کو نہیں کھینچتا۔ تو یہ محبوب اپنے خاص جن لوگوں میں استعداد تھی، میرے حضور نے ان کو تو روم سے کھینچ لیا، کسی کو حبشہ سے کھینچ لیا، کسی کو یمن سے کھینچ لیا۔ ابو جہل اور ابو لہب اس لیے نہ کھینچے کہ ان میں استعداد ہی نہیں تھی، اس لیے کہ ابو جہل اور ابو لہب کی اصلی شقاوت کا قصور ہے کہ وہ دیکھنے کے باوجود نہ دیکھ سکے۔ میرے بابو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ہرگز آپ کو نہیں دیکھتے۔ تو یہ ان کی کیا ہے کہ بدبختی اور اصلی شقاوت کا قصور ہے۔ جناب اہل سنت پھر بولے، کہنے لگے آج والا تیرے جوبن کا تشمش نہ دیکھی، جیتا ہے اور کو کیا نظر آئی کیا دیکھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جو ابو جہل اور ابو لہب کا کیجے تو یہ ان کی بدبختی کا قصور ہے، ان کی اصلی شقاوت کا کیا ہے قصور ہے۔ پھر فرمایا لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی، توجہ ہے آپ کی، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی، رات کے تھوڑے سے حصے میں اس لیے سیر کروائی، دنیا والوں کو بتانا تھا کہ دنیا والوں ہمارا معبود سفر کے لیے دن کی روشنی کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر رات بھی رجب کی 27 میں جب چاند کی چاندنی بھی بار تھی، اس میں بھی یہی مقصد تھا کہ دنیا والوں کو بتایا جائے کہ لوگوں ہمارے محبوب سفر کے لیے چاند کی چاندنی کے لیے محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ آفتاب و ماہتاب تو ان کے رخ مطبوعہ کی خیرات نور پہ پل رہے ہیں۔ اور پھر لیلن پر جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں مطلب یہ بنے گا کہ وہ رات جس کو میرے حضور کی معراج کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی، وہ رات بھی قابل تعظیم بن گئی۔ اور پھر رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سفر کروانا، یہ آقا کریم کی صورت سفر کی بھی دلیل ہے کہ جو محبوب رات کے تھوڑے سے حصہ میں عرش معلیٰ سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں، یہ دنیا کے مرحلے تو ان کے مقابل مبارک قدم کے سامنے حیثیت کوئی نہیں۔ اس لیے غلام کہیں سے پکارے، کہیں سے فریاد کرے، آقا اگر یہ غلاموں کی فریاد کو سننا اور مشکلوں کو آسان فرمانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، توجہ ہے آپ کی، اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، تو خود تشریف لاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے۔ اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، ہم نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری روایت نقل فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا کریم معراج کی رات یعنی 27 رجب المرجب کی رات کو حرم کعبہ میں جلوہ فرماتے، آقا کریم آرام فرماتے اور 3 فرشتے آپ کو باہر سے اٹھا کے آب زمزم کے پاس لے گئے۔ ان فرشتوں کے سردار جبرائیل امین تھے۔ جبرائیل امین نے اپنے ہاتھ کے ساتھ آقا کریم کے سینہ اقدس کو چاک کیا، آقا کریم کے دل اقدس کو نکالا اور آب زمزم کے ساتھ غسل دیا۔
پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا. اس ایمان اور حکمت کو آقا کریم کے سینہ اقدس میں رکھ دیا گیا اور پھر آقا کریم کے سینہ اقدس کو بند کر دیا گیا. اس سے آگے چلنے سے پہلے اس حدیث سے معلوم ہونے والے چند نکات عرض کرتا چلوں. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ میرے آقا کی حیات پاک اور حضور کی مبارک زندگی دل کی بھی محتاج نہیں ہے، کیونکہ سینہ اقدس سے دل نکال دیا گیا ہے مگر حضور پھر بھی زندہ ہے. میرے آقا پھر بھی زندہ ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، غلاموں کو بتا بھی رہے ہیں. اب دیکھو میاں، دل اقدس سینہ سے نکال دیا گیا، میرے آقا پھر بھی زندہ ہے. دل سینہ میں ہو، زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے بریلی کے قائدات کہہ رہے ہیں کہ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشمے عالم سے چھوٹ جائے. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آب زمزم کے ساتھ اس لیے دل مصطفیٰ کو غسل دیا گیا تاکہ آب زمزم کو دل مصطفیٰ کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے اور یہ مزید برکتوں اور رحمتوں کا امیر بن جائے. اور پھر اس لیے کہ آقا کریم کے دل اقدس کو غسل دیا گیا کیونکہ میرے حضور باطنی مسجد میں یعنی بارگاہ ربوبیت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے تھے. تو اس طرح حضور ظاہری مسجد میں جاتے ہوئے ظاہر اسم مبارک کا وضو اور غسل فرمایا کرتے تھے، اسی طرح باطنی مسجد میں جانے کے لیے آقا کریم باطنی قسم کا وضو اور غسل فرماتے. سبحان اللہ. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سونے کے تشت میں دل مصطفیٰ کو اس لیے رکھا گیا تاکہ کائنات والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جس طرح سونا ساری قیمتی چیزوں کا سردار ہے، اسی طرح دل مصطفیٰ سارے دلوں کا سردار ہے. اور ایمان اور حکمت اس لیے سینہ مصطفیٰ میں رکھی گئی تاکہ یہ دولت یعنی ایمان اور حکمت جو ہے یہ آپ کے فیضان سے اور مالا مال ہو کے دنیا والوں کو مالا مال کرے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جبرائیل جو نوریوں کا امام بھی ہے، فرشتوں کا سردار بھی ہے، بے شک فرشتوں کا سردار ہے، نوریوں کا امام ہے، لیکن میرے حضور کا وہ بھی نوکر ہے اور در مصطفیٰ کا وہ بھی کیا ہے؟ گدا. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں ہے کہ معراج کی رات آقا کریم اپنے چچا زاد سیدہ ام ہانی کے گھر میں آرام فرماتے ہیں. فرشتہ یہ جبرائیل امین چھت کو شق کر کے اندر داخل ہوئے اور پھر باہر سے اٹھا کے آقا کریم کو اپنا کیا کہتے ہیں کہ ہر میں کعبہ میں گئے. سبحان اللہ. اب امام ابن حجر الاسقلانی نے ان دونوں روایتوں میں تطبیق بیان فرمائی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات سمجھاتا چلوں. جبرائیل امین جو ہے اس کی وسعت کا عالم یہ ہے، ایک پر مشرق میں تو دوسرا مغرب میں ہے. توجہ ہے آپ کی بات سمجھ میں بھی آئی ہوگی سب کو، جس کو سمجھ آیا حضور کے ساتھ بتائیے. جبرائیل امین کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب میں، لیکن چھوٹے سے سوراخ سے اندر داخل ہو رہا. تو یہ بتا رہا ہے دنیا والوں کو کہ لوگوں اگر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونا ہو اپنی ہستی کو مٹا کے حاضر ہوا. اور پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جبرائیل امین نے اپنے کافوری ہونٹوں کے ساتھ قدم مصطفیٰ کو بوسہ دیا، جس کی وجہ سے میرے حضور بیدار ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ قدم مصطفیٰ کو بوسہ دینا یہ فرشتوں کے سردار کی سنت ہے. اللہ والوں کے قدموں کو چومنا یہ فرشتوں کے امام کی سنت ہے. اس لیے کسی یوٹیوبر ملا کی باتوں میں آ کے شیر روانی کی چوکھٹ کو چومنا نہیں چھوڑنا، اللہ والوں کے قدموں کو چومنا نہیں چھوڑنا، یہ جبرائیل امین کی سنت ہے. سبحان اللہ. اور پھر میرے حضور کی معراج تو یہ تھی کہ آقا کریم جہاں خدا نے جانا چاہتا تھا، آپ جانتے ہیں کہاں تک پہنچے یا خدا جانتا ہے، وہاں جانا چاہتے تھے معراج میں، لیکن جبرائیل امین کی معراج اسلام یہی تھی کہ وہ قدم مصطفیٰ چوم رہے تھے. جبرائیل امین کی معراج یہی تھی کہ ان کو قدم مصطفیٰ کا قرب خاص حال نصیب ہو گیا. وہ کہتے تو ہو گیا زبان حال سے تیری معراج کے تو رب حرم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قلب تک پہنچا. امام ابن حجر الاسقلانی نے ان دونوں روایات میں تطبیق دی کہ پہلے آقا کریم سیدہ ام ہانی کے گھر میں آرام فرماتے، فرشتہ آپ کو وہاں سے حرم کعبہ میں آیا، حرم کعبہ میں حضور لیٹ گئے اور آقا کریم وہاں میں استراحت ہو گئے. پھر وہاں سے فرشتے آپ کو آب زمزم کے پاس لے گئے، سینہ اقدس جام کیا، آقا کریم کے دل اقدس کو غسل دیا اور پھر اس کے بعد براق پیش کیا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات آقا کریم کو براق پہ سوار کیا گیا جس کو لگام بھی ڈالی ہوئی تھی، زین بھی چڑھائی ہوئی تھی. اللہ اکبر. اور حضور اس براق کی تیز رفتاری کو بیان کرتے ہوئے فرماتے میرے آقا اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم بڑھتا تھا.
اب ذرا سوچو تو صحیح، جہاز 1000 کلومیٹر کی رفتار سے اڑ رہا ہو، کسی میں ہے ہمت اس کی ننگی پشت پہ بیٹھ جائے، جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے، لیکن وہ 1000 کلومیٹر نہیں، کروڑوں کلومیٹر کی مسافت سے جو جا رہا ہے وہ محبوب اس کی ننگی پشت پہ بیٹھے ہیں، ان کی عظمت کو سلام کرنے کو نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں قصیب احمد کے مقام پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے درود و سلام پڑھ رہے تھے، توجہ ہوگی آپ کی، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے درود و سلام پڑھ رہے تھے، اس سے پتہ چلا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھنا یہ اللہ کے عظیم نبی اور رسول کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ چونکہ حدیث پاک میں قائم مصلی کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر، تو اس لیے بعض لوگوں نے اس حدیث کا ترجمہ کیا موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے، اللہ اکبر، اور سلام کا معنی درود بھیجنا بھی ہے، سبحان اللہ، تو کہتے ہیں اہمیت سلام کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، آپ کا یہ ترجمہ یہ قرینہ کے خلاف ہے، کیونکہ آمد مصطفیٰ کی ہو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جن کا امتی ہونے کے لیے دعائیں مانگتے رہے، وہ محبوب آ رہے ہو، پھر جن کے پیچھے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچے ہوئے، پھر چھٹے آسمان پہ استقبال کر رہے ہیں، وہ محبوب آ رہے ہو نماز پڑھتے رہیں گے، نہیں نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ سلام پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، اور اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اپنے مزارات میں زندہ ہیں، اللہ اکبر، اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، مردے کھڑے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور میرے حضور فرما رہے ہیں، اور پھر اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا، توجہ ہے آپ کی، سبحان اللہ، حضرت انس اس کے راوی ہیں، اور امام مسلم نے صحیح مسلم یعنی سیاستہ کی کتاب ہے صحیح مسلم میں نقل کیا، ان کے علاوہ امام نسائی نے سیاستہ کی کتاب سنن نسائی میں بھی نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے مسلم احمد بن حنبل میں بھی نقل کیا۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اس سے پتہ چلا اللہ کے نبی اپنے مزارات میں زندہ بھی ہیں اور عبادات بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہاں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ رہے ہیں جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ لیکن اسی حدیث پاک میں آپ نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، حضور نے فرمایا انبیاء اپنے مزارات میں زندہ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب اللہ کے نبی زندہ ہے تو امام الانبیاء کی زندگی میں شک کرنے والا کوئی کافر ہی ہو سکتا، اللہ بے شک، ایمان والا کوئی شک نہیں کر سکتا، اس لیے ہم کو یہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے عالم سے چھپ جا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث پاک سے سبحان اللہ، کہ اللہ کے نبی ایک ہی وقت میں کئی مقامات پہ حاضر بھی ہو سکتے ہیں، ناظر بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک اور حدیث سنا دوں جس کو امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ سبحان جب اللہ، حضرت جبرائیل امین نے آقا کریم کی دل اقدس کو غسل دیا نا تو کہنے لگے قلب سلیم فیہ عینانی تمسرانی واذنان تسمعانی، کہنے لگے کہ دل مصطفیٰ کو بہت ہی صحیح ہے، کہنے لگے اس میں دو آنکھیں بھی ہیں جو کائنات دونوں جہاں کی ہر چیز کو دیکھتی ہیں، سبحان اللہ، اور دو کان بھی ہیں جو دونوں جہانوں کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ اب بتاؤ وہ جبرائیل امین کی مانے یا مولوی کی مانے؟ فرشتوں کے سردار جو نوریوں کے امام ہیں، معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے، فرشتے بھی انبیاء کے بعد فرشتے بھی معصوم ہیں جو غلطی نہیں کرتے۔ پھر اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے
بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں نقل کیا بخاری کی شرح فتح الباری اس میں نقل کرتے ہیں جبرائیل امین فرماتے ہیں دل مصطفیٰ میں دو آنکھیں بھی ہیں دو کان بھی ہیں جو دونوں جہاں کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں دونوں جہانوں کی آوازوں کو سنتے ہیں سنتے ہیں یا نہیں اللہ اکبر جس کا عقیدہ ہے وہ حضور کے ساتھ ہو سبحان میرے حضور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں جو ابھی تک خاموش بیٹھا حضور اس کو بھی دیکھ رہے ہیں جو آقا کا ذکر سن کے مچل رہا ہے میرے آقا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں وہ حدیث سنا دو یہ نام ہے نہیں بڑا سنا دو وہ حدیث پاک آقا نے خود فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا سبحان اللہ تو اس لیے میرے حضور آپ کی باتوں کو سن بھی رہے ہیں آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں تو جو حضور کا ذکر سن کے سبحان اللہ کی صدائیں لگائے حضور اس سے راضی ہوں گے یا نہیں بے شک بے شک جو راضی کرنا چاہتا ہے حضور کے ساتھ بولے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم النبوت زندہ باد تاجدار ختم النبوت سبحان اللہ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پہ حاضر بھی ہو سکتے ہیں ناظر بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ادھر آقا کریم جب ان کے مزار کے پاس سے گزرے اپنے مزار میں ان کو سلام پڑھ رہے ہیں آقا کریم مسجد اقصی پہنچے موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہے میرے حضور چھٹے آسمان پہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہے جب ایک نبی متعدد مقامات پہ حاضر ہو سکتے ہیں امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر امام الانبیاء کی شان پاک عالم کیا ہوگا میرے حضور کی شان کو تو رب ہی جانتا ہے کیونکہ میرے حضور نے خود حضرت ابوبکر صدیق تو یار غار ہے یار مزار نے ان کو فرمایا یارفنی حقیقت غیر ربی ابو بکر میرے یار غار ضرور ہو لیکن میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم النبوت زندہ باد تاجدار ختم النبوت زندہ باد زندہ باد میرے حضور کی عظمت اور شان کو تو رب جانتا ہے آؤ حضور کے غلام کی بات سناؤ ہم سب کے غوث اعظم کی شان بتاؤ ہمارے غوث اعظم حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے رمضان کا مہینہ ہے ایک مرید آیا حضور آج آپ کی افطاری میرے ہاں کرنی ہے اس کو قبول فرمایا دوسرا آیا حضور آج آپ نے افطاری میرے ہاں کرنی ہے اس کو بھی قبول فرما لیا تیسرا آیا حضور آج آپ کی افطاری میرے ہاں ہوگی اس کو بھی قبول فرما لیا یہ نہیں فرمایا کہ پہلے ہم دو بندوں کو ٹائم دے چکے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایک ہی وقت میں پورے شہر میں افطاری ہوتی ہے شرپور ہے تو وہاں ایک ہی وقت پہ پورے شرپور میں افطاری ہوگی اسی طرح بغداد شریف میں ایک ہی وقت میں ہونی تھی لیکن آپ نے 3 بندے آئے ان کو فرمایا ہاں کون کی قبول کی چوتھا پھر آ گیا حضور آج آپ نے افطاری میرے یہاں کرنی ہے اس کو بھی قبول فرمایا اسی طرح 70 غلام آئے 70 غلام ہے حضور آج آپ کی افطاری میرے ہاں ہے سب کی آپ نے درخواست کو قبول کیا جب افطاری کا وقت ہوا غوث اعظم سب کے پاس موجود تھے سب کے پاس افطاری بھی کر رہے تھے جب صبح ہوئی تو سب ہر کوئی اپنے قدر پہ ناز کر رہا تھا آج حضور غوث اعظم نے افطاری میرے ہاں کی ہے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں میرے ہاں کی ہے صوفی صاحب کہہ رہے ہیں میرے ہاں کی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاں کی ہے لیکن جب آپ کے آستانہ عالیہ پہ پہنچے خادم کو اس کا بات کا پتہ چلا خادم نے کہا کہ حضور تو اپنے حجرہ سے باہر بھی نہیں گئے سبحان اللہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ میرے آقا کے نوکروں کی شان ہے آقا کا عالم کیا ہوگا حضور فرماتے ہیں مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو میرے لیے جمع کیا گیا جبرائیل امین نے مجھے پکڑ کے آگے کھڑا کر دیا میں نے سب کو نماز پڑھائی اب نماز پڑھنے آئے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے نبی اپنے جسموں کے ساتھ آئے ہوئے تھے صرف روحیں نہیں تھی روحیں نماز پڑھتی ہیں جسم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے آئے تو نبی اپنے جسموں کے ساتھ آئے ہوئے تھے سے پتہ یہ چلا کہ یہ ساری کائنات عبد السماد ہے یہ انبیاء کی سیر گاہ ہے جہاں چاہے آ بھی جاتی ہے چلے بھی جاتی ہے
سبحان اللہ تو امام الانبیاء کی شان پاک کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پھر اللہ آقا کریم نے وہاں سے نماز پڑھائی، انبیاء کرام نے خطبے بھی پڑھے، حضور نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد آقا کریم پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، اللہ کے ساتھ آسمان نیچے رہ گئے، پھر مقام سدرۃ المنتہا آیا، سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، جبرائیل امین بھی وہیں پیچھے رہ گئے، پھر میرے حضور وہاں پہنچے جا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، سبحان اللہ بس ہمیں اتنا بتایا فقال قاب قوسین او ادنی، تو جس طرح دو قوسوں میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا، دو قوسیں کیا ہے، یہ دو ابرو، یہ دو ابرو، یہ دو قوسیں ہیں، اتنا قریب پھر فرمایا نہیں اور ادنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ اب یہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں کہ خدا اپنے محبوب کو کہاں لے گیا، محبوب کہاں تک، اور پھر معراج